अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई का एक और धरना गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन साबित हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने टोकन एहतजाज रिकॉर्ड करवाकर एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया और जाते जाते हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे गए कि अगर आइंदा मंगल तक बानी पीटीआई को फैमिली और ज़ाती डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया गया तो वो और ज़्यादा ख़तरे वाली बात करेंगे और ख़तरनाक हो जाएंगे। जी हाँ, सुहेल आफरीदी मुतालबात ना मानने की सूरत में आइंदा मंगल को ज़्यादा सख्त रवैये के साथ अडियाला पहुंचने की धमकी के साथ साथ अपना एहतजाजी धरना ख़त्म करके सरकारी गाड़ियों के लाहो लश्कर और अंधाधुंध सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वापस पेशावर चले गए। आइंदा हफ्ते वो कितने सख्त रवैये के साथ अडियाला आते हैं ये तो पता लग ही जाएगा, मगर हुकूमत फ़िलहाल इस टॉपिक को बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रही है। हुकूमत का सारा फोकस ईरान अमरीका मुज़ाकरात और इस वक्त मईशत पर है। पाकिस्तान को IMF की जानिब से 1.3 अरब डॉलर की किस्त मौसूल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद बढ़ गए हैं और अब वज़ारत ख़ज़ाना आइंदा बजट पर IMF वफ़द के साथ मुशावरत में मसरूफ़ है। आइंदा बजट भी IMF का बजट होगा। ताहम इस बार पाकिस्तान की मौशी पोजीशन कदरे मुस्तहकम है और उम्मीद है कि ये बजट अवाम के लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगा। इस बजट से पहले हुकूमत को एक और इम्तिहान का सामना है और वो इम्तिहान है 28वीं आइनी तरमीम का, जिसमें हुकूमत NFC अवार्ड समेत दीगर अहम उमूर पर कानून साजी की प्लानिंग कर रही है। 28वीं आइनी तरमीम के लिए अगला हफ्ता अहम करार दिया जा रहा है और इम्कान है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये आइनी तरमीम इत्तफाक़ राय से ईद उल अज़हा से कबल 21 मई को लाई जा सकती है। इस वक्त इक़्तिदार के तमाम ऐवानों में गैर मामूली सी हलचल पैदा हो गई है और हर सतह पर मुशावरती इजलास जारी हैं। सदर और वज़ीर आज़म की हालिया मुलाकात भी इसी मुशावरत का शाखसाना थी, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर अयाज सादिक समेत दीगर मौजूद थे। पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक़ राय का टास्क भी सौंपा गया है। सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के 28वीं आइनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार है, जिन्हें दूर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह मुतहरिक हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी इस सिलसिले में काविशें कर रहे हैं कि सिंध के तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाने का असूली फ़ैसला करने के साथ साथ पीपल्स पार्टी को दीगर ऑफर्स भी की जा रही। आज अपने इस प्रोग्राम में हम ये पूछेंगे कि क्या मई और जून में सिर्फ गर्मी बढ़ेगी या फिर सियासी दर्जा हरारत भी गैर मामूली बढ़ सकता है, क्योंकि एक तरफ ईरान अमरीका मुज़ाकरात हैं तो दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतें और IMF की मुशावरत से आइंदा बजट की तैयारी का मरहला है। तीसरी तरफ PTI के धरने और एहतजाज हैं तो चौथी तरफ 28वीं आइनी तरमीम का मिशन है। अब देखना है कि इस अखाड़े के सियासी पहलवान सारे महाजों पर सुरखरू होंगे या फिर चारों शाने चित होकर सियासी नुकसान उठाएंगे। इस सब पर डिस्कशन होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में हमें ज्वाइन कर रही हैं वेरी ऑनरेबल समर बिलोर साहिबा, PMLN को यानी गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल एंड डायनामिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करते हुए जुल्फ़िकार बदर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बात तो ऑब्वियसली मैं चाह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करते और इस हवाले से करते कि डेफिनेटली उनका जो एक और एहतजाज था जो वो अडियाला के बाहर करे थे, जो कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ही साबित हुआ, लेकिन जाते जाते वो कहते हैं ना एक तरी लगा दी, एक वार्निंग दे दी, एक धमकी लगा दी। लेकिन अभी सूरत हाल कुछ और है, क्योंकि हुकूमत का ज़्यादा फोकस अमरीका और ईरान के वाक़यात पर है। तो मैं तो समझती हूँ कि समर साहिबा आप इसी को समअप करें कि जो सुहेल आफरीदी साहब जाते जाते ये कह के गए हैं कि ठीक है जी अभी के लिए तो मैं धरना ख़त्म कर रहा हूँ एहतजाज अडियाला के बाहर, लेकिन अगर अगले मंगल तक हमारी सुनवाई नहीं हुई तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। यानी आज वो जुमला बोल रहे थे जो उनके लीडर बोला करते थे कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। सो अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे मैडम, तो फिर तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो तमगा इम्तियाज मिलने के लिए। आज के दिन आपके साथ शो करना एक्स्ट्रा स्पेशल फील हो रहा है। दूसरी बात ये कि सुहेल अफरीदी साहब ने जो ये एक अडियाला के बाहर एक अपना टाइम वेस्ट किया, सूबे के वसाइल वेस्ट किए,
तो उस दिन बनू डोमेल में उससे 2 दिन पहले बनू डोमेल में हमला हुआ था और उसी दिन लकी मरवत सराय नौरंग मेन बाजार में हमला हुआ था। देखिए, ये जिस तरतीब से अडियाला गए थे, तो ये वहां पे कोई मतलब हासिल कुल धरना करने नहीं गए थे। ये 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में गए, लेकिन आई थिंक हर गाड़ी से एक एक बंदा ही निकला, क्योंकि वहां पे कोई अंडर 100 लोग जमा थे और इस बात की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि इसी तरह की बातें करने, वो सड़क किनारे बैठ के पिकनिक करने, जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा खून में लिथपिथ था, जब पूरे पाकिस्तान में मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था, मार्का हक की सेलिब्रेशंस हो रही थी, हमारे लिए खुशी का दिन था, पाकिस्तानियों के लिए फख्र का दिन था। उस दिन बनू में डोमेल पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ। मैं आपको बताऊं बीनिश कि ये 2 महीने में 5वां हमला था। 2 महीने में इसी पुलिस स्टेशन पे 5 दफा हमला हुआ है और इस दफा वो सबको आके मार गए। आखिरकार आर्मी आई है उनको पसपा करके, उनको फितना फारिज को, सबको उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। लेकिन हमारे पुलिस वालों ने तो 15, 16, 17 लोगों ने तो शहादतें दी। क्यों दी? उनकी माएँ नहीं थी, उनके घर में वो खुशी का दिन नहीं था, उनके घरों में मदर्स डे के केक नहीं कट रहे थे या मिठाई नहीं बंट रही थी। हम कब तक ये खून की होली खेलेंगे और ये कब तक किसी के साथ बिहेव करेंगे? ये बेहतर ना होता कि ये अडियाला में ऐसे गए और इनकी क्या दोष और इनकी क्या धमकी? ये क्या किसी को खतरे की, खुद खतरे से अपने आप को नहीं बचा सकते, तो ये हमारे लिए या मुल्क के लिए क्या खतरा होंगे? लेकिन जहां पे इनकी जरूरत है, अच्छे हैं, बुरे हैं, काबिल हैं, नाकाबिल हैं, लेकिन सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव तो है ना। इनको जाना नहीं चाहिए था सदन केपी पे, जहां पे खून की होली लग रही है। इनको नहीं चाहिए कि वहां पे अब भी जाएं, लवाहिकीन से मिले। इनके अपने डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट खैबर में, ये खुद अडियाला के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और कल खैबर डिस्ट्रिक्ट में जो इलाके के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको हम मशरान कहते हैं पश्तो में, मशरान की कमेटी निकली तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनको डिस्पर्स कर दिया। आप मुझे बताएं, मैं तो हैरान हूं कि खैबर पुख्तूनख्वा किस हाल में इन्होंने छोड़ा हुआ है, यहाँ पे ये कर क्या रहे? अगर ये इसी तरह विराजमान रहे तो ये हम सबके लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि पूरा एक सूबे का खित्ता, सदर्न डिस्ट्रिक्ट हमारे हाथों से निकला जा रहा है और वहां पे दे आर मडीइंग द वाटर्स। आपने सीएम की एक कॉन्डेमनेशन देखी इन दहशतगर्दी के वारदातों की? आपने उनकी कोई बयान देखा? आपने उनकी तरफ से किसी ने कोई नोटिस लिया? कोई कमेटी बैठी, कोई हेड्स रोल्ड कि जी एक पुलिस स्टेशन को 5 दफा अटैक किया गया, आखिरकार उस पुलिस को क्यों नहीं बफर मिला? उस पुलिस को कोई लेवाइस की सूरत में, आर्मी कॉल होने की सूरत में, एक्स्ट्रा आर्टिलरी की सूरत में, एक्स्ट्रा वेपन्स की सूरत में किस तरीके से उनको हेल्प किया गया? तो आप देखिए कल को केपी पुलिस का मोराल कहाँ होगा, लोगों का मोराल कहाँ होगा? हम किसकी तरफ देखेंगे कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए? आप मुझे बताएं बीनिश, इनकी ये बातें, इनसे मेरा दिल खराब हो गया है। दे मेक मी नॉशियस। और हर खैबर पख्तूनख्वा का जो संजीदा रहने वहाँ की जो आवाम है, यानी केपीके की जो आवाम है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही है कि नहीं करी? क्योंकि जो आप बातें बता रही हैं, दे आर एक्चुअली आईब्रो रेजिंग। इतनी शॉकिंग है कि हैरान परेशान है। वो तो बड़े लाहौल लश्कर के साथ वहाँ पर आके बैठे होते। क्या आवाम ये रियलाइज़ कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी पीटीआई की 20 सरकार? उनके साथ लोग नहीं होते, एमएनएस एमपीएस इनके नहीं जाते। एमएनएस एमपीएस तो इनके असेंबली में बैठ के एयर कंडीशन आवान में ड्रामे कर रहे होते हैं। इनके जो एमएनए साहब रोज साइकिल पे आ रहे होते थे, आज तो उनकी भी ड्रामे से पर्दाफाश हो गया कि ब्लू पासपोर्ट के उनके बेटे मुल्क से फरार हो गए। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली जब इक्तिदार टिकटॉकर्स के हाथों में जाएगा, जब इक्तिदार इस तरह के, एंड आई डोंट मीन एक्टर्स डिरोगेटरी, मेरे लिए जो फनकार है वो बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन इस तरह के एक्टर्स के लिए जाएगा जो सियासत नहीं करते, जो खिदमत नहीं करते, जो सियासत की एक्टिंग करते हैं, खिदमत की एक्टिंग करते हैं, धरने और एहतजाज की भी एक्टिंग करते हैं। वो हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? लोग तो हैरान परेशान हैं। बात करते हैं मैं ज़रा पीपल्स पार्टी को शामिल कर लूँ। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें रिप्रेजेंटेशन ज्वाइन कर लेगी। लेकिन जुल्फ़िकार बदर साहब, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स की निशानदेही समर बिलौर साहिबा ने की है, नॉट दैट कि शी इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट दैट कि शी इज़ अ रेजिडेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड शी हैज़ दिस हिस्ट्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड वहाँ के जो लोग हैं वो जिस तरीके से पिछले अदवार से लेकर के अब तक जो कुछ ट्रांजिशन में देखते और सहते चले आए हैं,
بہت ایکسپرٹیز ہیں سنور کی اس حوالے سے. اگر یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، جو کہ میں یہ مان کے چل رہی ہوں ان کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے کہ جو باتیں کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ کے پی کے میں سب کچھ ہو رہا ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کے پی کے چیپٹر ہے یا فار دیٹ میٹر پی ایم ایل این کا جو کے پی کے چیپٹر ہے وہ اپنی نریشن بلڈنگ کیوں نہیں کر پا رہا؟ یہ چیز مزید اٹھ کر کے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ ناٹ ٹو فرگیٹ گورنر تو آپ کے ہیں نا خیبر پختونخوا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آج آپ کو ایک بڑا اچھا ایوارڈ ملا ہے فار یور ریکگنیشن آف یور سروسز. آپ کو، آپ کی ساری فیملی کو مبارک ہو. یہ جو سمر بلور صاحبہ بات کر رہی تھی، شی belongs to a very highly respectable political family from KP and I have a lot of respect and regard for her. اور ان کی یہ جو باتیں ہیں گراؤنڈ ریئلٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور انہوں نے ساری فیکچول باتیں کی ہیں. میں تو ان کی کسی بات کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. میں تو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ میرے سے بہت بہتر طور پہ سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ معاملہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، معاملہ تو ہے گورننس کا. کوسچن ہی گورننس کا آ جاتا ہے. گورنر کیا کر سکتا ہے؟ فیصل کریم کنڈی ہمارے گورنر ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، بٹ وہ گورننس کو تو نہیں کوسچن کر سکتے، گورننس کو بہتر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو سبجیکٹ 18ویں ترمیم کے بعد چیف منسٹر کے پاس آ جاتا ہے. اور جب چیف منسٹر کے پاس آ جاتا ہے تو پھر سارے ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس اور گراس روٹ تک اس کی ساری جو مینجمنٹ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کی اسٹریٹجیز ہیں، وہ چیف منسٹر نے ہی دیکھنی ہے. تو یہ جو کوسچن آف لا اینڈ آرڈر آ جاتا ہے، یہاں ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر اتنے حملے اور اس کی بیک اپ اور اس کے اوپر مزید سیکیورٹی اور مزید پرسونل ریسورسز کا مہیا کرنا، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے چیف منسٹر کی پرفارمنس پہ اور اس کی ڈیلیوری پہ اور اس کے جو ہے گورننس کے اوپر. تو یہ سوال بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہمیں سب کو، تمام پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ وہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو لوگ نہیں بھی ہیں، ان تمام کو بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑے گا کہ کے پی کے از اے پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان. اگر وہاں پہ اس طرح ہوتا رہا تو یہ معاملہ کس نہج پہ جا رہا ہے، کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، کس پوائنٹ پہ جا کے کھڑا ہوگا. ول دے بی اینی اسٹاپ اور ناٹ، کہ یہ کہیں پہ جا کے رکے گا یا نہیں رکے گا؟ کون اس کو مینج کرے گا؟ ٹھیک ہے، ڈیموکریسیز آتی ہیں، ڈیموکریسیز کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے، بٹ ایسی ڈیموکریسی جو جیت کے آئے لیکن پاکستان کی سالمیت اور سلامتی کے اوپر سوالیہ نشان بن جائے، تو پھر ہمیں تمام لوگوں کو جو ڈیموکریسی کے جو ہے سپورٹرز ہیں، ان سب کو سر جوڑ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیسے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو کہ پاکستان کے خلاف ود ان پاکستان کی سالمیت کو جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنائی جا رہی ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو یہ تمام پاکستان کی سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل فورسز اور انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، سب کے لیے سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر کرنا چاہیے. اور اس سے سب سے پہلے اس کے اوپر یہ جو انہوں نے خان صاحب کو کہا، وہ تو پولیٹیکل سٹنٹ تھا کہ ہم آئیں گے اور جائیں گے اور بڑا بھرپور آئیں گے نیکسٹ ٹائم. اصل سوال یہ ہے کہ جیسے سندھ میں مراد علی شاہ صاحب محنت کر رہے ہیں، یہاں پہ پنجاب میں مریم نواز اپنا صوبہ دیکھ رہی ہیں، تو کے پی کے اندر بھی جو چیف منسٹر ہیں ان کو بھی یہ چیز چاہیے کہ اپنے گورننس کے جو ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، اس کو ایڈریس کریں، سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کریں، وہاں پہ پراپر سپورٹ لیں. اور اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ سے سپورٹ لیں اور اس کی کوارڈینیشن میں آئے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اکیلے ہی ہینڈل کر لیں گے پورے صوبے کو، تو ایسا ممکن نہیں ہے. آپ فیڈرل گورنمنٹ کی اور لوکل الائیز اور اپوزیشن اور دیگر پولیٹیکل فورسز، سٹیک ہولڈرز کے مشاورت کے بغیر اگر نہیں ہینڈل کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو لوکل سپورٹ چاہیے. اور کے پی کا تو کلچر ہے، وہاں پہ تو چیزیں تھانے میں جاتی نہیں، وہاں پہ تو یہ جو ایک جرگہ سسٹم ہے، وہاں پہ لوگ، سینئر لوگ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالتے ہیں، اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ ایک آنریبل فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو تمام سیکیورٹی ایجنسیز بھی فالو کرتی ہیں. اور اس چیز کو اوپر تمام کے پی کے، میں سمجھتا ہوں پولیٹیشنز کو بھی، سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا، اور اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور تمام ہماری پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این سمیت
वहाँ पे ANP है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज है, उन सबको इसके ऊपर जो है सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये जो समर बिलोर साहबा ने बातें की हैं, दीज आर वेरी यू नो रिस्की, कि वो आप उसको खाली छोड़ नहीं सकते, तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा। एरियाज हैं जिनकी तरफ उन्होंने निशानदेही की है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों के जो KP के चैप्टर्स हैं उनको एक नरेशन बिल्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि चाहे हुकूमत और पीपल्स पार्टी जितनी ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर ले अपने रिस्पेक्टिव सूबों में जहाँ जहाँ उनको हुकूमत मिली है, या वफाक में भी फॉर दैट मैटर, एक बयानिए का एक नैरेटिव का एक फुकदान है जो शायद पॉलिटिकल पार्टीज को अभी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन व्हेन यू पीपल आर गोइंग टू हेड क्लोज टू द इलेक्शंस आप इस चीज़ को ज़रूर फील करेंगे। जिस तरह मैं आपको बताती हूँ, बल्कि मेरा सवाल भी यही है जुल्फ़िकार बदर साहब, गवर्नमेंट बड़े कंफर्टेबल जोन में नज़र आती है। मेरे शो में लगातार ये आते हैं, जब भी बात होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, उनके धरने से रिलेटेड, खान साहब की आंख के मामला को लेकर के, उनके अदालती मामला को लेकर के, गवर्नमेंट बहुत रिलैक्स्ड माहौल में नजर आती है, विच आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ईरान और अमेरिका की तरफ इनका ज़्यादा फोकस है कि अभी जो जंग चल रही है। लेकिन अगर आप इन चारों चीज़ों को एक हॉक्स आई के साथ देखें, एक तरफ ईरान अमेरिका मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी धरने हैं, एहतजाज हैं, चाहे कम छोटे मैग्नीट्यूड पर ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बजट है, और उसको ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट करता है कि जो बजट है वो हमने IMF की शराइत पर बनाना है, तो गवर्नमेंट के पास एक वो टास्क है जो उन्होंने देखना है, एंड देन कुछ हो सकता है मज़ीद तब्दीलियाँ भी आएँ। आप पता नहीं गवर्नमेंट के पीपल्स पार्टी के साथ रिलेशनशिप्स कितने अच्छे जा रहे हैं या कितने रॉकी जा रहे हैं, या आगे क्या मज़ीद तरमीम का जो है वो फ्यूचर हो सकता है। इन सारी चीज़ों को देख करके आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी टैक्सिंग है हुकूमत के लिए, टेंशन होगी कोई? देखिए हुकूमत तो पहले दिन से, जिस दिन से हुकूमत ये आई है उस दिन से उनके पास चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है बड़ी प्रैक्टिकल और मैच्योर लीडरशिप है। उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करती है, तो उन्होंने अनकंडीशनली किया और उस अनकंडीशनल सपोर्ट से ये हुकूमत बनी। बाद पीपल्स पार्टी को 2 गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंट का भी ओहदा मिला, सेरेमोनियल से ओहदे हैं, तो एक अच्छा कोलैबोरेशन, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही। जहां जहां कोई बात अंडरस्टैंडिंग में ये चीजें होती हैं, आप एक लिमिटेशन के अंदर रह के करते हैं, तो इनका आपस का जो रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप, वो चलता रहेगा। जहां पे आप कोई सूबों की चीजों को खत्म करने के लिए खास तौर पे NFC के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे सूबों के राइट्स हैं, चीजें हैं, उसको आप कहेंगे कि आप उसको डिमोलिश कर दें या विड्रॉ कर लें, तो वहां पे एक सवालिया निशान आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर सेटलमेंट भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है। फिर KP का जो धरने हैं, मामलात हैं, देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन है। पाकिस्तान जिस करंटली पोजीशन पे बैठा हुआ है, एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की जो एक परसेप्शन बिल्ट हो गई है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मैं उसका क्रेडिट दूंगा कि उनके हिम्मत बहादुरी के साथ और प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ लग के ये जो भी चीज को हैंडल किया है, जिस तरीके से भी स्ट्रेटेजाइज किया है, ईरान को भी, अमेरिका को भी, तो ये एक बहुत बड़ी मीडिएशन और एंकरशिप थी जो कि आम बंदे का काम नहीं था, कि जिसके अंदर कोई आम मुल्क या उसका लीडर, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थी, चाइना था, रशिया था, टर्की था, इजिप्ट था, किसी भी यूरोपीय यूनियन मुल्क के अंदर से भी, UK के अंदर से भी किसी मुल्क ने इस चीज की कोशिश भी नहीं की और ख्वाह भी ना थे, और उन्होंने सिर्फ एक सेरेमोनियल ऑफर की, जी हम मीडिएट करवा देते हैं। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ईरान को भी समझते थे, ईरान की साइकी को भी समझते थे, एज ए नेबर भी समझते थे, और अमेरिका के साथ भी एक अच्छे रिलेशनशिप में थे, और इस खित्ते के अंदर और पाकिस्तान के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा था उसको रोकने के लिए भी ये बड़ा जरूरी था। तो गवर्नमेंट के पास देखिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लोकल चैलेंजेस भी हैं, इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, और आगे जो IMF के साथ बजट है, जितनी मुश्किल से 2022 से जब से PDM गवर्नमेंट बनी और अब तक, इतना बता दें, आप लोग तो साथ है ना, आप लोग तो एक चैलेंज नहीं बनने वाले ना समर बिलोर और उसकी पार्टी के लिए, साथ देंगे। देखिए हमारा तो जो है वो सपोर्ट PMLN को हम करेंगे,
لیکن اگر بجٹ میں ہمارے سے مشاورت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, اور کوئی ایسی چیز جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سے کنسلٹیشن کے ساتھ کی جائے, تو اگر ٹھیک ہے, ہمیں آن بورڈ لے کے کریں گے تو ہماری 100% سپورٹ ہوگی, جیسے گاٹ اٹ. ہم پہلے سپورٹ کرتے رہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ جی بجٹ بند کمرے میں بنا لیں اور سندھ اور بلوچستان اور دیگر صوبوں اور ہمارے جو انٹرسٹ ہے اس کو آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں, سٹیک ہولڈر سے پوچھے بھی نہ, تو اس کے اوپر پھر ایک بھی سوالیہ نشان آتا ہے. دو کے پی ایم ایل این کے پاس ٹھیک ہے, سمپل میجورٹی ہے, لیکن میں سمجھتا پوائنٹ ہوں آ گیا, کہ اس میں پیپلز پارٹی کو آپ کو آن بورڈ رکھ کے ڈیسیژن کرنا چاہیے, تاکہ یہ لانگ ٹرم جو سپورٹ ہے یہ آپ کے ساتھ چلتی رہے. پوائنٹ آ گیا, بڑا کلیئرلی پوائنٹ آ گیا. سمر صاحب 2 سوال. ایک تو یہ کہ کیا بجٹ سے پہلے بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے, کچھ چینجز ہونے والے ہیں, کچھ ترامیم یا کوئی قانون سازی ہونے والی ہے, ایک تو اس کے بارے میں بتا دیجئے. اور ساتھ میں یہ جو چاروں شانے چت کرنے والی صورتحال ہے, اس کے اندر آپ نے چاروں محاذوں پہ جو آپ لڑ رہے ہیں, حکومت اس ٹائم پہ کھڑی ہے, آپ ان چاروں شانوں کو چت کریں گے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک وار آف دا سروائیول ہے؟ دیکھیں بینش, آپ کے دوسرے سوال کا میں پہلے جواب دوں گی کہ ڈیفینیٹلی حکومت ہر طرف پہ لڑ رہی ہے, اور دیکھیں پرائیورٹائز کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو obviously ایران اور امریکہ کی جنگ ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان ایک لیڈنگ کردار, مطلب دا لیڈنگ کردار پلے کر رہا ہے, بٹ یہ ہے کہ ہماری اپنی اکانومی بھی اس جنگ سے بڑی بیٹلڈ ہے, ہماری عوام بھی تکلیف میں ہے, ہماری حکومت بھی تکلیف میں ہے. ہم سب, پوری دنیا, 183 countries are feeling the crunch of the petrol and the fuel crisis جو اس جنگ سے ہوئی ہوئی ہے. اگر اس میں پاکستان, ہماری پرائم منسٹر صاحب, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب, اسحاق ڈار صاحب ایک پازیٹیو فروٹفل آؤٹ کم لا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک ان کی نیگوسیشن نہیں سکسیسفل بھی, ابھی تک تو سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے. کتنی جانیں بچ گئی, کتنا نقصان ہونے سے بچ گیا. دیکھیں نا ایرانین کتنی لیڈرشپ اسیسینیٹ ہونے سے بچ گئی. بہت ساری پیچیدگیوں میں پاکستان ڈلا ہوا ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب اس ٹائم پہ پروونشل گورنمنٹس کو اپنی اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاست کرے, خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ سیاست کرے. بیرسٹر گور جائیں, اسد کیسر جائیں, ان کے بقایا ایم این ایز جائیں, خان صاحب کی بہنیں جائیں, نو ایشو. لیکن جو صوبائی کیبنٹ ہے وہ تو صوبے کو چلائے نا, صوبے کو بے یار مددگار ان دنوں میں نہ چھوڑے. انشاءاللہ وہ کرے کہ نہ کرے, ہم we are resolved, we are working round the clock, Prime Minister is working round the clock, ٹرن بائی ٹرن. لیکن ابھی 2 چیزوں کو فی الحال پرائیورٹائز کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی امپورٹنٹ نہیں ہے یا صوبہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بلوچستان امپورٹنٹ ایسے نا نہیں ہے. احتشام علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اپنا موقف جاری رکھیے سمر, میں صرف ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہ رہی تھی تاکہ وہ بھی سن لیں آپ کی باتیں, تاکہ ان سے کامنٹ لینے میں آسانی ہو. احتشام علی صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم کہتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی, اگر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے تو بینش اسی لیے ابھی میں یہ کنفرم یا ڈینائی نہیں کر سکتی کہ کچھ ہونے والا ہے, لیکن کچھ ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہونے کی ضرورت یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں ہم جاتے ہیں, ہم اپنی کنسٹیچوئنسیز میں جاتے ہیں, ہم نجی محفلوں میں جاتے ہیں, فیملی گیدرنگز میں جاتے ہیں, آپ جیسے دوستوں کی ٹی وی شوز پہ آتے ہیں, ہر بندہ ہمیں کہتا ہے آپ لوگ کچھ کیوں نہیں کرتے, آپ لوگ کچھ کیوں نہیں کرتے. تو ہمارے تو ہاتھ بندے میں, ان سو مینی ایشوز ہمارے ہاتھ بندے میں. اور یہاں پہ میں کنڈی صاحب کے کیریکٹر کو پریز کرنا چاہوں گی. ان کی جو لمیٹڈ قسم کا ایک, اب وہ رول بہت لمیٹڈ رہ گیا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے ٹیررزم کے خلاف نیریٹو کو مڈی نہیں کیا. انہوں نے بہت کلیئر نیریٹو رکھا ہے اسٹیٹ کے حق میں, ٹیررسٹ کے خلاف. دیکھیں یہاں پہ ہم ایک حکومت آ گئی ہے جو اپولوجسٹ بن گئی ہے, ان کے لیے ہم بہانے بناتے ہیں. مارکہ حق کے جو تقریب تھی پشاور میں, اس میں سہیل افریدی صاحب نے شرکت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ چاہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے. آپ ہماری نمائندگی نہیں کریں گے تو ہمیں کون ریپرزینٹ کرے گا پھر ان تقریبوں میں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی وانٹ اے وے کہ جہاں پہ صوبے بھی کام کرے, جہاں پہ وفاق بھی کام کرے. ایک صوبے میں کام ہی نہیں ہو, ایک صوبے میں کچھ یہ میں آپ کی یہ شکایت لے کر کے اور یہ سوال بھی لے کر کے میں احتشام علی صاحب کے پاس جانا چاہوں گی. احتشام صاحب ایک تو جوائن کرنے کے لیے, مجھے نہیں پتا آپ نے ان کی کتنی بات سنی کتنی نہیں سنی, لیکن میرا سوال آپ پلیز لاؤڈ اینڈ کلیئر سنیے گا. احتشام بھائی,
حکومت کے ساتھ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کے بہت بڑے بڑے محاذ ہیں, بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہیں, بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. امریکہ ایران اس کی ثالثی کرانی ہے, ڈیفینیٹلی بجٹ ہے, اس کے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے جو ہے اس کو دیکھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ مہنگائی ہے, معیشت ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی جو پرائسز ہیں ان کو مینیج کرنا ہے. آف کورس کہیں نہ کہیں اپوزیشن کو بھی مینیج کرنا ہے, دیکھنا ہے کیا کر رہے ہیں. لیکن احتشام صاحب آپ کی کیا لڑائی ہے؟ ملاقات کرا دیں جی, ہمارے لیڈر کو ہسپتال منتقل کر دیں, مطلب کم از کم احتشام صاحب آپ لڑائی تو بڑی کر لیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری موقف لے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ بینش اس طرح ہے کہ ہم نے کون سی لڑائی کی ہے؟ ہم نے تو کوئی لڑائی لڑنی نہیں ہے. ہم نے تو ہمیشہ آپ کے وساطت سے, آپ کے اس پروگرام سے میں نے تقریباً 1000 دفعہ تو یہ کہا ہوگا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنا رائٹ چاہتے ہیں. ہم نے کون سی لڑائی کی بات کی؟ اس دفعہ ہم اڈیالہ جیل گئے, اس سے پہلے بھی ہم اڈیالہ جیل گئے, اور ادھر ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ ایک, اور آپ کے شو میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ علیمہ آپا کو اپنے بھائی سے ملنے دیں, کیونکہ وہ تو بہن ہے, ان کو تشویش ہے کہ خدا نخواستہ خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہے, تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ میرا بھائی کس حال میں ہے, کس حالات میں ہے. تو یہاں تک جو کہ ہمیں آئین اور قانون بھی اجازت دیتا ہے. اچھا احتشام صاحب میری بات سنیں, پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں, میں آپ کو پورا وقت دوں گی اور آپ ہی کے ساتھ ہوں. دا پوائنٹ از کہ آپ نے کہا علیمہ باجی کو ملاقات کرنے دیں. آپ نے ملاقات تو اس لیے کروانی ہے نا کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے کیسز عدالتوں میں لگ جائیں, کوئی وہاں کے لیے راہ ہموار ہو جائے. رزلٹ کیا ہے سر؟ آپ پولیٹیکل بندے ہیں, الیکشن لڑ کے آئے ہیں, مطلب ہم جہاں پہ ٹیلی ویژن شوز کر رہے ہیں, اتنے سالوں سے ہم سیاست کو دیکھ رہے ہیں, وی آر دا اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. حاصل کیا ہوا, رزلٹ کیا ہے؟ اگر اڈیالہ کے بعد پیٹرول پمپ پر بیٹھنے سے علیمہ باجی ہوں یا دیگر بہنیں ہوں ان سے وہ خان صاحب کو باہر نکلوا لیں گی تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر عدالتی معاملات کے اندر ریلیف چاہیے اس کے لیے یو نیڈ ٹو ناک دا رائٹ ڈور, عدالتوں میں جانا پڑے گا. اڈیالہ کے باہر بیٹھنے سے کیا حاصل ہوا مجھے یہ بتائیں. امبیرسنگ ہوا نا الٹا, لاہور لشکر کے ساتھ واپس جانا پڑا سہیل آفریدی صاحب کو. نہیں, 100% آپ جو بات کہہ رہی ہیں بالکل میں اس کے ساتھ ایگری ہوں کہ ہم عدالت ہو جائے, عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹائے. وہ عدالتوں کا دروازہ بھی ہم کٹکھٹا رہے ہیں, ہم عدالتیں بھی جا رہے ہیں, عدالتوں کو بھی جا رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ چلے گئے, ہم ہائی کورٹ چلے گئے, اور ہر پیشی پہ ادھر ہم حاضر ہوتے ہیں سارے. لیکن یہ چونکہ فیملی میٹر ہے اور بہنیں چاہتی ہے کہ ہم اپنے بھائی سے ملنے, تو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ادھر جاتے ہیں اور ادھر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, میڈیا, پریس, الیکٹرانک ساروں کے ذریعے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک بہن ملنے کی ریکویسٹ کر رہی ہے تو کیوں آپ ان کو ملنے نہیں دے رہے؟ کہ جو کہ آئین اور احتشام بھائی آپ کی ریکویسٹ کا کوئی فرق نہیں پڑا نا حکومت کو. ابھی آپ نے سر فرمایا کہ فیملی میٹر ہے, آپ کا کہاں سر آنکھوں پر, آپ نے کہہ دیا فیملی میٹر ہے, میں نے مان لیا فیملی میٹر ہے, لیکن پھر سرکار کی پیسے کیوں خرچ کرا رہے ہیں؟ سرکاری گاڑیاں, سرکاری لاہور لشکر, پھر سرکار کے جو ایکسپینسز ہے اس کو سائٹ پہ کرے نا. اچھا ہاں سچ, وہ ریسکیو کی گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ پشاور سے, خیبر پختونخوا سے, آل دا وے ریسکیو کی گاڑیاں آتی ہیں اور وہ اڈیالہ کے باہر آتی ہیں سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ. میں تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کرتا چلوں. سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا, اور وہ جب جاتا ہے تو یہ ان کی وہ پروٹوکول ہے. وہ پروٹوکول وہ اگر اڈیالہ جاتا ہے یا لاہور جاتا ہے یا کراچی جاتا ہے یا جی بی جاتا ہے تو یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ان کو پروٹوکول اور سیکیورٹی دی جائے. وہ اسی میں جاتے ہیں. مجھے میں آپ کو 22 سال پرانی جدوجہد بتاؤں خان صاحب کی, وہ کہتے تھے یہی پروٹوکول, یہ پروٹوکول کیا نہیں چاہیے پروٹوکول. پی ٹی آئی اسی پروٹوکول کے خاتمے کے لیے تو حکومت میں آئی تھی. اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میرے ساتھ رہیے. سمر I'll give you time also. احتشام بھائی میرے ساتھ رہیے, بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک, we'll go for a break and we'll be back. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت سمر بلور صاحبہ سیدھی بات کا حصہ ہیں, ذوالفقار بدر صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, آف کورس ویری ڈائنامک احتشام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام صاحب اپنی بات ذرا مکمل کر لیجیے. اس طرح تھا نا, میں نے جو بات کی اس سے پہلے کہ
ہمارا ڈیمانڈ کوئی اور ہمیں لڑوانے کی کوشش نہ کرے کسی کے ساتھ بھی. پاکستان تحریک انصاف ایک منظم جماعت ہے, ایک منظم تحریک ہے. کوئی اس طرح کام کر لے کہ خدا نخواستہ ہم آئین اور قانون کو ہاتھ میں لے لے. ہمارے ڈیمانڈ سے اگر وہ جینون نہیں ہے تو بالکل خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ کیسز کو لگنے دے, اگر مجھے کنورٹ کر لیتے ہیں, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت آ جاتے ہیں, میرٹ پہ کیسز کو سن لیا جائے. اور ہماری بھی یہی استدعا ہے کہ خان صاحب کے ٹرائلز نہیں ہو رہے ہیں, 1 سال تو ہو گئے ہیں کہ ان کی کیسز نہیں لگ رہے ہیں, اور لگ بھی جاتے ہیں تو پھر پیشی پہ پیشی تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے. تو ہمارا صرف اور صرف یہی ہے. ہمارے جو جتنے بھی اور پولیٹیکل اپوننٹ ہیں تو وہ بات کوئی اور ہوتی ہے, وہ کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں اور اپنا سارا ملبہ کوشش کر لیتے ہیں کہ ان کی جو بھی مطلب ہے کہ انکمپیٹنسی ہے وہ کسی دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم کوئی جس طرح وہ آپ نے بھی سنا ہوگا جن این پی کے ہمارے جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لے, جو سربراہ ہے انہوں نے کون سی اسٹیٹمنٹ دی ہے. بعض یہ جتنے بھی اور پولیٹیکل اپوننٹ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے, کیا وہ ان کو زیب دیتی ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا؟ تو ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے تو ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ خان صاحب وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, وہ سابق وزیر اعظم ہے. انہوں نے اس پاکستان کے لیے وہ نکالے, ان کی ہسٹری نکالے, کون سی چیز ایسی ہے جس میں خان صاحب نے اپنے ملک کو ریپرزینٹ نہیں کیا ہوا ہے. ذوالفقار بدر صاحب, یہ جو ڈیمانڈز بتائی ہیں ابھی احتشام صاحب نے, یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مانگیں سامنے آ رہی ہیں, کیا لگتا ہے کہ جائز ہیں ناجائز ہیں؟ اگر جائز ہیں تو ابھی تک پوری کیوں نہیں ہوئی, اور اگر ناجائز ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے؟ دیکھیں, ان کا جو دن ہے خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے وہ کورٹ آرڈر کرتی ہے, اور جو جیل مینول کہتا ہے اس حوالے سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے. خان صاحب کا اگر علاج ہے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں. میرے والد بھی جب جیل میں تھے تو وہ کورٹ ایک آرڈر کر دیتی تھی, پھر وہ بورڈ بنا دیتے تھے ہاسپٹل کا, پھر وہ بورڈ بنا کے اس کو پورا چیک کرتے تھے کہ آیا کہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ 1 سے زائد دفعہ ایسا ہو چکا ہے جب وہ جنرل مشرف کے دور میں 2 سال جیل میں رہے. تو اگر کسی قیدی کو ضرورت پڑتی ہے تو بورڈ بنا دیں, اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ضرور دکھانا چاہیے, اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے اور ہیومن رائٹ بھی ہے کہ آپ جس کا کوئی بیسک رائٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے. یہ یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک ہے, ملاقات کے حوالے سے بھی جو ان کی بات ہے وہ ٹھیک ہے, اس پہ تو ہماری طرف سے کوئی ڈینائل نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے. جہاں تک پھر باقی جو ڈیمانڈز آ جاتی ہیں کہ خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کریں, اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو کر دے, اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ نہیں ہے, کاز معاملہ صرف خان صاحب کی حد تک نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جیلوں کے اندر صرف ایک پرائم منسٹر بالکل وہ رہ چکے ہیں فارمر پرائم منسٹر, لیکن ایک جو نارمل قیدی ہے اس کے اپنے بھی رائٹس ہیں, اس کی اپنے بھی جو ہیں وہ پھر رائٹس ہیں. پھر وہ بھی سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ اگر ایک پرائم منسٹر کو اس طرح کا جو مل رہا ہے ٹریٹمنٹ تو پھر ایک نارمل قیدی کو بھی ملنا چاہیے. تو ہم بھی آج تک یہی سوال اٹھاتے آئے ہیں کہ اس ملک میں قانون برابر ہونا چاہیے امیر غریب طاقتور اور کمزور کے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ امیر کے لیے طاقتور کے لیے ایک قانون ہو اور غریب اور کمزور کے لیے قانون ہو. تو یہ پھر سب کے لیے ایک برابر کر دینا چاہیے. تو اس پہ تمام لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر خان صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر سب قیدیوں کو جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اس طرح کا ایک قانون بنایا جائے جس کا فائدہ سب کو ہو اور اس کا فائدہ خان صاحب بھی لیں. ہم نہیں کہتے کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے. ذوالفقار صاحب, پوائنٹ از ویل ٹیکن. فائنل کامنٹس کے لیے مجھے سمر کے پاس پلیز الاؤ کرے جانا. ابھی تو فی الحال سور بلوچ صاحب اور ان کی پارٹی کو یعنی حکومت کو سوچنا چاہیے بقول احتشام علی صاحب کے کہ خان صاحب کوئی عام بندے تو ہے نہیں. اب دیکھیں نا, اب آپ نہ ملاقاتیں کرا رہے ہیں, وہ ان کو علاج کے اوپر بھی ریزرویشنز ہیں, ہاسپٹل ان کو منتقل کرانا ہے, ان کی ڈیمانڈس پوری کریں نا سمر بلوچ صاحبہ, کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, احتشام صاحب میرے لیے بہت قابل احترام انسان ہے, سنجیدہ سیاستدان ہے, لیکن احتشام صاحب کی ایک بات تھی, انہوں نے پہلے کہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کا پروٹوکول ہے ایز چیف منسٹر کہ وہ یہ اپنے ریسکیو کی گاڑیاں, تو احتشام صاحب بھی میری طرح کل بہت خفا ہوئے ہوں گے کہ لکی مروت میں بم دھماکے کے بعد جو
لوگ انجرڈ تھے, خون میں لت پت تھے, وہ چنچی گاڑیوں میں ہسپتال گئے. ان کے لیے 13 سال پاکستان تحریک انصاف کے رول کے بعد ایمبولینس تک فراہم نہیں تھی. خان صاحب ایکس پرائم منسٹر ہیں, نو ڈاؤٹ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن لا سے بالاتر نہیں ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ لیاقت باغ کے اندر اور باہر 2 پرائم منسٹرز کو سر عام شہید کر دیا گیا, ایک کو پھانسی لگا دی گئی, کتنے کو جلا وطن کر دیا گیا. تو ہمیں یہ پرائم منسٹرز کے پروٹوکول نہ سکھائے, پرائم منسٹرز کے ایکس پرائم منسٹرز کے پروٹوکول شاید عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سہ نہ سکے. یس, جو ان کے انسانی حقوق ہیں, جو ان کے رائٹس ہیں ایز اے پرزنر, تو وہ ان کو پورے فراہم ہونے چاہیے. اور وہ آئی تھنک لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر صاحب کی ایک ایکسپیکٹڈ میٹنگ بھی ہے, تو اس میں اس قسم کی ساری ڈیٹیلز فلیش آؤٹ ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ جی. آئی ہوپ کہ کل اور والے دن ہے وہ پاکستان کے لیے بہترین ہو, خاص طور پہ امریکہ اور ایران کے حوالے سے جو ہے جو ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے وہ بالکل جو ہے وہ ابھر کر کے سامنے آئے تاکہ ہمیں ڈسکس کرنے کا موقع ملے. آج کے لیے اتنا ہی. مہمانوں کا شکریہ. آپ لوگوں سے کل ملاقات کرتے ہیں.